آج پھر وہ اس کے در پر اپنی عرضی لے کر چلا آیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ بے بس ہوئی تھی۔ دونوں دل کے ہاتھوں مجبور تھے، ایک کو دوسرا چاہیے تھا تو دوسرے کو تیسرا چاہیے تھا۔ محبت تینوں کے گرد گھومتی انہیں خوار کر رہی تھی، مگر کسی کا مقدر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ آپ کیوں روز مجھے بے بس کرنے چلے آتے ہیں عارض؟ کیا میں آپ کو انسان نہیں لگتی؟ کیا میں احساس و جذبات سے عاری ہوں؟ وہ تھک ہار کے دکھ سے بولی تھی۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ بھی کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تھی تو وہ بھی، مگر اس طرح وہ اس کو بے بس تو نہیں کرتی تھی جس طرح وہ اس کو آخری مقام پہ لے آیا تھا۔ حیا تیمور، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہارے سوا کوئی نہیں جو مجھے میری محبت دلا سکے۔ وہ سچائی سے بولتا اس کو دنیا کا سب سے ظالم انسان لگا تھا، جو اس کی ذات کو روند کر کسی اور کی ذات کو سر کا تاج بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ حیا، مجھے میری محبت دے دو، ورنہ میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ اس نے اچانک اس کے پیروں کو چھوا تھا۔ حیا تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ عارض نے نگاہیں اٹھائیں تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ اس کو اتنی محبت تھی اس عورت سے جس کے لیے وہ اس کے آگے ڈھہ سا گیا تھا۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس مار ڈالی تھی اس نے تکلیف سے آئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے رخ موڑ لیا۔ وہ مزید اس کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے خود اس کی ذات ٹکڑوں میں بکھیر دی تھی۔ اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنسو مسلسل چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مقدر نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی اسے۔ محبت اس کی دست درست سے بہت دور جا نکلی تھی۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے الماری سے طلاق کے کاغذات نکالے۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ تکلیف جسم کی رگ رگ میں سرایت کر رہی تھی۔ اپنی محبوب چیز کسی اور کی جھولی میں ڈال دینا آسان کہاں تھا۔ 2 سال اس نے اس رشتے کو سینے سے لگائے گزار دیے تھے، مگر اتنی محبت، اتنے خلوص کے بدلے اس کو کیا ملا تھا؟ دھتکار، نفرت، بے قدری اور آخر میں طلاق۔ اس نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ کاش کچھ اور نہ صحیح، محبت ہی نصیب ٹھہر جاتی، مگر زندگی تو فقیر سی ہو گئی تھی۔ سب کچھ ہاتھ جوڑ کر مانگنا پڑ رہا تھا، مگر محبت کہاں بھیک میں ملتی ہے، وہ تو تحفے میں دیے جانے والا جذبہ تھا۔ محبت آج اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی، درد بن کر، کرب بن کر۔ اس نے خود کو مزید بکھرنے سے سمیٹا اور دل کو مضبوط کر کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور باہر آ گئی۔ یہ لیں، آپ کی محبت دے دی آپ کو۔ اس نے بکھرتے وجود کو سنبھالتے کاغذات اس کی جانب بڑھا دیے۔ عارض نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نگاہیں موڑ گئی۔ اس کی ذات آج اس کے لیے ہی بے معنی ہو گئی تھی۔ شطرنج کی بساط پر آج وہ اپنا آخری مہرہ بھی ہار گئی تھی۔ شکست تا عمر اب اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ کاش عارض اتنی محبت آپ نے مجھ سے کی ہوتی، کاش۔ اس نے حسرت سے سوچا تھا۔ اس نے آنکھ کے کونے صاف کیے اور اندر بڑھ گئے۔ وہ خوشی سے جھومتا گھر آیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیا نے آخر کار طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ اب وہ اور مناہل آفاق ایک ہو سکتے تھے، کیونکہ مناہل نے شرط یہی رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنی منکوحہ کو طلاق نہیں دے گا وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کا اور حیا تیمور کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، مگر تب وہ خاموش رہا، کیونکہ مناہل تب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ اس سے محبت کے بعد اس نے حیا تیمور سے علیحدگی کا سوچ لیا تھا، مگر وہ علیحدگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ مناہل آفاق کے فیصلے کے آگے بے بس تھا۔ اس لیے اس نے حیا کو جذباتی طور پر کمزور کر کے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرا لیے۔ ہیلو مناہل، میں بہت خوش ہوں۔ حیا نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ وہ فون پر اس کو چہکتے ہوئے بتا رہا تھا۔ او واقعی؟ مناہل کو یقین نہ آیا۔ وہ حیا کی نگاہوں میں عارض کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ ہاں واقعی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کو کسی صورت بھی نہیں اپناؤں گا، اس نے حقارت سے کہا تھا۔ وہ فخر سے مسکرائی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اس یتیم کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے بھی نفرت سے کہا۔ عارض نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ اب میں کب آؤں امی ابو کو لے کر تمہارے گھر؟ اس سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کل ہی آ جاؤ، میں بھی مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس نے بھی بے تابی سے کہا تو عارض کے لب مسکرا اٹھے۔
ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، بندہ کل آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا، اس نے تابعداری سے کہا۔ وہ اس کے انداز پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، اکتوبر کی آمد تھی، موسم ہلکا ہلکا سرد تھا۔ وہ گھر کے درمیان میں بنے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، نگاہیں بار بار ہتھیلی کی لکیروں سے الجھ رہی تھیں۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کہاں لے آئی تھی اسے زندگی؟ سب کچھ بکھر گیا تھا، خواب، محبت، اپنے پرائے، سب کچھ جیسے چھن سا گیا تھا ایک پل میں۔ وہ اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے گیا تھا، خالی ہاتھ رہ گئی تھی وہ۔ بند پلکوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے جن میں محبت بہتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں اور دروازہ کھولا۔ کنیز بیگم آئی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی بیٹا، سو رہی تھی کیا؟ انہوں نے بیٹی کی سوجی آنکھیں دیکھ کر کہا۔ جی امی، بس آنکھ لگ گئی۔ اس نے جھوٹ گڑا، ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا یہ پکڑو، کچھ راشن لائی ہوں، ختم ہو گیا تھا۔ حیا نے راشن کے بیگز پکڑے اور کچن میں رکھا۔ حیا، عارض آیا تھا کیا؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ اس کی دھڑکن پل میں ہی رک گئی۔ کنیز بیگم سارے معاملے سے انجان تھی۔ جی کیوں؟ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے سنبھل کے پوچھا۔ ہاں، راستے میں پڑوسن نے بتایا تھا کہ تمہارا داماد آیا تھا گاڑی میں، وہ وضاحت دیتے بولی۔ حیا کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ کیا بتاتی وہ ماں کو کہ ان کا داماد طلاق کے کاغذات پر دستخط کرانے آیا تھا؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ اچھا؟ اس نے محض اچھا پہ اکتفا کیا اور اٹھ گئی۔ ماں کا ضعیف چہرہ اور دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی تو بہت پیاری ہے۔ فائزہ بیگم دوسری بہو کے واری صدقے جا رہی تھی۔ عارض ماں باپ کے ساتھ مناہل کے گھر رشتہ لینے آیا تھا۔ چونکہ عارض امیر گھرانے سے تھا تو رشتہ اس کے طلاق یافتہ ہونے کے بعد بھی قبول کر لیا گیا تھا۔ احمد سومرو بالکل خاموش تماشائی بنے بیوی اور بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھ رہے تھے۔ وہ حیا کو رخصت کروا کے گھر لانا چاہتے تھے مگر بیٹے کی ضد نے انہیں خاموش کر دیا۔ ایک یتیم کا دکھ انہیں اندر سے کاٹ رہا تھا۔ وہ شادی کے تمام معاملات سے بے نیازی برتتے خاموش بیٹھے تھے، اور پھر مرحلہ بہ مرحلہ سب کچھ طے ہوتا گیا۔ آخر کار حیا تیمور کے دل کی دنیا اجاڑ کر عارض سومرو نے اپنے دل کی دنیا آباد کر ہی لی تھی۔ عارض سومرو کی شادی کی خبر آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی، مگر حیا اور کنیز بیگم ابھی تک انجان تھیں۔ دونوں اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس کے وجود کو فراموش کر گئی تھیں۔ وقت کا پہیہ عارض سومرو کے لیے الٹا چل پڑا تھا۔ مجھے ہنی مون پہ لندن جانا ہے عارض، وہ بھی 6 مہینے کے لیے۔ وہ باہر ڈنر پر آئے تھے جب مناہل نے فرمائش کی۔ 6 مہینے زیادہ نہیں ہے کیا؟ میں کنگلا ہو جاؤں گا، اس نے مذاق میں کہا۔ مناہل گھور کر رہ گئی۔ نہیں ہوتے تم کنگلے، اتنی جائیدادوں کے مالک ہو، 6 مہینے لندن رہنے سے کنگلے نہیں ہو جاؤ گے۔ اس نے حساب بے باک کیا۔ عارض مسکرا کے رہ گیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اس نے سر خم کیا۔ مناہل اپنی جیت پر سرشار ہو گئی۔ مگر امی ابو 6 مہینے اکیلے کیسے رہیں گے ہمارے بغیر؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ رہ لیں گے، بچے نہیں ہیں اب وہ، ملازمین کی پوری فوج ہوتی ہے ہر وقت، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور عارض خاموش ہو گیا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ڈنر کر کے وہ لوگ گھر کے لیے نکل پڑے۔ حیا اٹھ جاؤ بیٹا، آفس نہیں جانا کیا؟ 9 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ کنیز بیگم کو فکر ہوئی، ورنہ وہ وقت پر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج نہیں اٹھی تھی۔ نہیں امی، آج ذرا طبیعت خراب ہے، چھٹی لی ہے میں نے، اس نے نقاہت سے کہا۔ کنیز بیگم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو انہیں جھٹکا لگا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بیٹا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے جلدی سے اس کی کلائی دیکھی، وہ بھی گرم تھی، پورا جسم اس کا بخار میں تپ رہا تھا۔ پتہ نہیں امی، رات سے طبیعت خراب ہے، کہتے ہوئے وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ کنیز بیگم نے جلدی سے پاس کے ڈاکٹر کو فون کیا جو اکثر حیا ان کے لیے بلاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں ڈاکٹر آ گئے۔ انہیں کوئی پریشانی ہے کیا جو ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے ان کی؟ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، صبح تک تو ٹھیک تھی، ابھی اٹھایا تو اٹھی نہیں، بخار میں تپ رہی تھی۔ کنیز بیگم پریشانی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ان کو انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی، اور میں کچھ دوائیاں بھی لکھ کے دے رہی ہوں، انہیں 1 ہفتے تک دینی ہیں، ڈاکٹر کہہ کر چلی گئی۔ کنیز بیگم حیا کے سرہانے بیٹھ گئی۔ امی امی، وہ نیند میں بول رہی تھی۔ کنیز بیگم چونکی۔ ہاں میرا بیٹا بولو۔
وہ محبت سے بولی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ امی عارض نے، وہ اٹک اٹک کے بول رہی تھی، تبھی اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کنیز بیگم نے جلدی سے اس کے آنسو پونچھے، وہ تڑپ گئی تھی حیا کو اس حال میں دیکھ کر۔ ہاں میرا بیٹا، بولو کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ وہ اس کا ماتھا چومتے بولی۔ امی عارض سومرو نے حیا تیمور کو چھوڑ دیا، ہر تعلق توڑ دیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ کنیز بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے فضول بول رہی ہو۔ انہوں نے اس کی بات رد کر دی تھی۔ امی اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے۔ جب وہ یہ بولی تو کنیز بیگم نے صدمے سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب انہیں ساری بات سمجھ میں آئی اور حیا کی حالت بھی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئیں۔ یہاں بیٹھتی تو شاید اپنا ضبط کھو دیتی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ بیٹا 6 مہینے کے لیے جا رہے ہو، یہاں کام کون سنبھالے گا؟ ان کے 6 مہینے کا سن کر وہ بول اٹھی۔ تو آنٹی کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے، آ جائیں گے واپس، اس نے بے نیازی سے کہا۔ فائزہ بیگم کو بہو کا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئیں۔ نئی نویلی دلہن جو تھی، مگر زبان کی انہیں کافی تیز لگی تھی۔ محض وہ ظاہری خوبصورتی ہی رکھتی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے اس میں کوئی خوبی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ احمد سومرو نے بھی بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی تو مناہل کلس کر رہ گئے۔ جی ٹھیک ہے ابو، پھر ہم انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، عارض نے فرما برداری سے کہا۔ مناہل غصے سے اٹھ گئی۔ سب نے اس کی بدلحاظی کو محسوس کیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ مناہل یہ کیا تھا؟ اس طرح آتے ہیں کمرے میں؟ اس نے تحمل سے کہا۔ اس کو برا لگا تھا مناہل کا اس طرح کمرے میں آنا۔ شکر کرو کچھ کہا نہیں، ورنہ وہیں رولا ڈال دیتی کہ مجھے 6 مہینے ہی رہنا ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ عارض سر تھام کے رہ گیا۔ یار ہم پھر بعد میں چلے جایا کریں گے نا، ابھی بات کو سمجھو۔ اس نے محبت سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ روٹھی ہوئی اس کو اور خوبصورت لگی تھی۔ وہ روٹھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ عارض نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھ دی اور اس کو خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی ناراضی نہیں سہ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے فون کی لائٹس آن کر کے کمرے کی لائٹس چلائیں۔ ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ جسم کمزوری کا شکار لگ رہا تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ اس نے کنیز بیگم کو آواز دی جو کچن میں اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ بیٹا باہر کیوں آ گئی؟ اندر جاؤ، میں آ رہی ہوں سوپ لے کر۔ اس کو کچن میں آتا دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں امی، کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے، یہیں بیٹھتے ہیں نا۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ کنیز بیگم نے بیٹی کو دکھ سے دیکھا۔ صبح کی باتیں وہ بھولی نہیں تھی۔ بیٹی کا دکھ ان کو اندر سے کاٹ رہا تھا، مگر کچھ پوچھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی پوچھ کر اس کو مزید تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں تم بیٹھو، میں لاتی ہوں سوپ۔ وہ جلدی سے باؤل میں سوپ ڈال کر لے آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے چمچ لینے لگی۔ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی وہ۔ اس نے جلدی سے سوپ ختم کیا۔ کنیز بیگم نے شام کے لیے ہانڈی چڑھا دی۔ وہ وہیں بیٹھی پھر کہیں گم ہو گئی تھی۔ کنیز بیگم نے حیا کو کھویا ہوا دیکھا تو اس سے بات کرنے کا سوچا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ پاس بیٹھتے محبت سے بولی۔ وہ پرسکون ہو کر ماں کی گود میں سر رکھ کے۔ نہیں امی، سب ٹھیک ہے، بس ذرا سی کمزوری ہو گئی تھی، اس نے ٹال دیا۔ بیٹا میں تمہاری ماں بھی ہوں اور باپ بھی، تمہارا سب کچھ میں ہوں اور میرا تم، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ پھر کیوں اپنے دکھ ماں سے چھپا رہی ہو؟ ان کا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ حیا تیمور کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر ضبط کا دامن توڑ گیا۔ امی دکھ تعمر اب میرا نصیب ہے، وہ ٹوٹ کر بکھرنے کو تھی۔ کنیز بیگم نے حیا کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ حیا کے خاموش آنسو ان کے کندھوں پر جذب ہو رہے تھے۔ دونوں میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ عارض کو کسی اور سے محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے میں ان سے طلاق لے لوں تاکہ وہ اس سے شادی کر سکیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ وہ شادی کر لیں مگر مجھے طلاق نہ دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ وہ خود کو بانٹ نہیں سکتے تھے۔ میری منتیں، التجائیں سب رد کر دی امی انہوں نے۔ وہ میرے پیروں میں گر پڑے اپنی محبت کے لیے۔ پھر وہاں میں ہار گئی، میری محبت ہار گئی امی۔ ان کی محبت ان کا جنون جیت گیا۔
وہ سسکیوں کے ساتھ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ کنیز بیگم کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم اور خود غرض بھی ہو سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زندگی ان دونوں کو کس موڑ پہ لے آئی تھی؟ انہوں نے تکلیف سے سوچا۔ آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پہ بہنے لگے۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی جب اس کی ماں کی کال آ گئی۔ اس نے رک کر کال پک کی۔ ہیلو امی، کیسی ہیں؟ وہ بشاشت سے بولی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسی ہو؟ جا رہی ہو پھر لندن؟ ہاں جی جا رہی ہوں، پیکنگ کر رہی تھی، وہ خوشی سے چہکی۔ اچھا، ہمارے لیے بھی شاپنگ کر کے آنا اچھی سی۔ فون سے اس کی چھوٹی بہن کی آواز آئی تھی۔ ہاں ضرور، سب کے لیے شاپنگ کر کے آؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ میری بات سنو بیٹا، اس کی بات کو چھوڑو، وہ رازداری سے بولی۔ جی امی سن رہی ہوں، بولیں آپ، اس نے کہا۔ فضول خرچی نہ کرنا، عارض سے پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتی جانا، اور لندن سے آ کر اس سے الگ گھر کا مطالبہ کرنا جو صرف تمہارے نام ہو، وہ رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مناہل نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی۔ اس کو اپنے ساس سسر سے سخت چڑ ہو گئی تھی جو ہر کام میں مداخلت کرتے تھے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، تبھی عارض میں آ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور پیکنگ پھر سے شروع کر دی۔ ہو گئی پیکنگ؟ وہ مصروف سے انداز میں بولتا شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنانے لگا۔ ہاں بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس نے ایک سوٹ کیس کی زپ بند کرتے کہا۔ جلدی کر لو، رات کی فلائٹ ہے، ہمیں رات میں جلدی نکلنا ہوگا، ایئرپورٹ کافی دور ہے یہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس ہو گئی، تم بھی آؤ ساتھ کراؤ نا کام، میں اکیلی تھک جاؤں گی، اس نے کہا تو عارض بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پیکنگ مکمل ہو گئی تھی۔ تم ایسا کرو، تیار ہو کر نیچے آ جانا، کھانا وغیرہ کھا کر پھر نکل جائیں گے، میں بھی نیچے جا رہا ہوں امی ابو سے کچھ دیر باتیں کرنے۔ وہ فون اٹھا کر نکل گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماں باپ کا چمچہ، اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ زندگی جیسے تیسے صحیح مگر گزرنے لگی تھی۔ وقت کا پہیہ ایک بار پھر زندگی کی سواری لے کر اپنی رفتار سے چل پڑا، مگر حیا تیمور کہیں کھو سی گئی تھی۔ عجیب ٹھہراؤ اور سنجیدگی اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ کم گو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی کو ہر طرف سے مصروف کر لیا تھا۔ وہ بھولے بھٹکے سے ماضی کو یاد کر کے تڑپنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ذات کے ٹکڑوں کو لے کر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ بظاہر وہ آباد نظر آتی، مگر اندر سے اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے ہر چیز، ہر دکھ پہ سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے راضی ہونا سیکھ لیا تھا۔ محبت کیا چھینی تھی، اسے تو جینے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ امی میری پوسٹنگ ہو گئی ہے دوسرے شہر، ہم کچھ دنوں میں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، اس نے آفس سے آ کر اچانک کنیز بیگم کو بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ یوں اچانک بیٹا، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کیسے جائیں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ امی میں اس شہر کے گھٹن زدہ ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں، کچھ عرصے کے لیے بس، مجھے وحشت ہوتی ہے یہاں۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ کنیز بیگم بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ کس شہر میں پوسٹنگ ہوئی ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ گلگت بلتستان، وہاں آفس کی طرف سے گھر اور باقی گیس بجلی سب مفت ہوگا، ہمارا خرچہ یہاں کی نسبت کم ہوگا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ کنیز بیگم محض سر ہلا کر رہ گئی۔ انہیں بھی یہ فیصلہ درست لگا تھا۔ وہ بھی یہاں مزید رہ کر خود کو اور حیا کو تکلیف نہیں دے سکتی تھیں۔ واؤ، عارض کتنا خوبصورت ملک ہے۔ وہ لندن کی خوبصورتی دیکھ کر مسمرائز ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، اس لیے اس کا رد عمل نارمل تھا۔ ہاں خوبصورت تو بہت ہے، ویسے یہاں کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ مناہل کے تن بدن میں آگ سی لگی۔ تو ان کے ساتھ ہی پھر ہنی مون انجوائے کر لو، اس نے غصے سے اپنا بیگ عارض سے کھینچا تھا۔ یار مذاق کر رہا تھا بس، اس نے مناہل کو غصے میں دیکھ کر کہا، مگر وہ آپس سے باہر ہو رہی تھی۔ آئندہ ایسے مذاق کیا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی تمہیں چھوڑنے میں برداشت نہیں کر سکتی تمہارے منہ سے اپنے علاوہ کسی کی بھی تعریف، اس نے جنونی سے انداز میں کہا۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھر کے رہ گیا۔ بھلا اتنا بھی کیا انسیکیور ہونا؟ اچھا چلو گاڑی آ گئی ہے، اس نے پاس آتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اس میں بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ انتہائی خوبصورت تھا۔ مناہل نے سارے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ باقی کل دیکھ لینا، ابھی آرام کر لو۔ عارض نے اس کو فلیٹ میں گھومتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے بولا۔ ہاں، مناہل نے جواب دیا اور بات لیا اور نائٹی پہن کر باہر آ گئی۔ بلیک نائٹی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عارض کی جیسے ہی نظر پڑی وہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے، لندن کا رنگ بھی چڑھ گیا ہماری بیگم پر۔
وہ اس کے قریب آتے محبت سے بولا۔ مناہل شرما کے رہ گئی۔ ہاں تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا بال ڈریسنگ کا، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو شوق پورا، مگر کمرے کی حد تک، اس نے اس کی پیشانی پہ لب رکھتے کہا۔ ٹھیک ہے عارض، اس نے کہتے ساتھ سر اس کے کندھے پہ رکھ لیا تھا۔ 2 دن بعد وہ لوگ شفٹ ہو رہے تھے۔ اس نے کنیز بیگم کے ساتھ مل کر ساری تیاری کر لی تھی، اپنا سارا سامان رکھ لیا تھا۔ کمپنی نے ان کے جانے کا بھی سارا بندوبست کر دیا تھا۔ امی کچھ سامان پہلے بھیج دیتے ہیں، جہاز میں زیادہ سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس نے کنیز بیگم کو اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ پر بھیجیں گے کیسے اور کس کے ہاتھ بیٹا؟ وہ حیرانی سے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ امی یہ کون سا مشکل کام ہے، میری بات ہوئی ہے میری ایک دوست سے، وہ وہیں رہتی ہے، یہاں سے TCS کرا دیں گے، وہ پک کر لے گی، اگر ہم وہاں جلدی پہنچ گئے تو ہم ہی پک کر لیں گے، اس نے ماں کو تفصیل سے سمجھایا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، پھر ہم ضروری سامان رکھ لیتے ہیں، باقی TCS کروا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے امی، وہ کہہ کر پھر سے کام میں جت گئی۔ ان کو آئے کافی دن ہو گئے تھے، قریباً وہ سارا لندن گھوم چکے تھے، صبح شام ان کے آؤٹنگ میں گزر رہے تھے۔ ابھی بھی وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ اچانک عارض کا فون بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو گھر سے کال تھی، اس نے جلدی سے کال پک کر لی۔ ہیلو بیٹا، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے تم لوگ واپس آ جاؤ۔ دوسری طرف فائزہ بیگم کی پریشانی میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ عارض کو جھٹکا سا لگا۔ امی کیا ہوا ابو کو؟ ہم تو انہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے آئے تھے، وہ بے قراری سے بولا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک سے ان کا BP ہائی ہوا تھا، میں ان کو ملازموں کی مدد سے ہسپتال لائی ہوں، ڈاکٹر سیریس کنڈیشن بتا رہے ہیں، وہ بتاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ عارض بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی واپس آ رہا ہوں، آپ پلیز فکر نہ کریں، میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آتا ہوں۔ اس نے پریشانی کے عالم میں فائزہ بیگم کو تسلی دی تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ کال کٹ گئی تھی۔ مناہل بھی پریشانی سے سب سن رہی تھی، اس کو اپنا ہنی مون خطرے میں لگ رہا تھا۔ چلو اٹھو مناہل، چلیں، ہمیں جلد از جلد پاکستان واپس جانا ہے، ابو کی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنا والٹ اور فون پکڑتا اٹھ گیا۔ پر عارض، ہمارا ہنی مون، وہ رو دینے کو تھی۔ عارض نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کو یقین نہ آیا ہو۔ مناہل ہوش میں تو ہو؟ وہاں میرے باپ کی حالت خراب ہے اور تمہیں ہنی مون کی پڑی ہے، وہ غصے سے بولا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ وہ کسی صورت یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ عارض، ان کے پاس آنٹی ہیں اور اتنے ملازم بھی، تمہارے وہاں جانے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ بے مروت انداز میں بولی تو عارض نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے تم یہی رہو، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے بحث کو ترک کرتے وہاں سے اکیلے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ مگر عارض، میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ تم رہ سکتی ہو تبھی تو تم نے یہ سب بولا؟ حیرت ہے مناہل تم پر، اگر یہاں تمہارا باپ ہوتا تو تب بھی تم یہی کرتی، مجھے تمہاری اس حرکت پر افسوس رہے گا۔ وہ بول کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی زن سے بھگا دی۔ پھر دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر آتے ہی اس نے پہلی فلائٹ سے سیٹ بک کرا لی تھی، جو 2 دن بعد کی تھی۔ اس نے اپنی ساری پیکنگ کی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ عارض کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ یہاں رہ جائے۔ اس کو اپنا ہنی مون کسی طور پر خراب نہیں کرنا تھا۔ عارض اس کی سنگ دلی سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا دوبارہ اس کو مخاطب کرنے کا جی ہی نہیں چاہا۔ آج اس کی سیٹ تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور مناہل کو جگایا جو سو رہی تھی۔ اٹھو مناہل، میں جا رہا ہوں، دھیان رکھنا اپنا۔ لندن ہے یہ، میں نے ایک گارڈ ہائر کر دیا ہے، جہاں جانا ہو اس کو فون کر دینا، وہ لے جائے گا، اور میں کچھ اماؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، جب ضرورت ہو نکلوا لینا۔ وہ ساری تفصیل سے اس کو آگاہ کرتا نکل گیا۔ پیچھے وہ نیند میں تھی، پھر سے سو گئی۔ عارض گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ فلائٹ کے اندر تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ مناہل کو وہ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر اس نے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ عجیب سی بے کلی اس کو ستا رہی تھی اور مناہل کی بے مروتی بھی۔ اسے اس میں اپنا آپ نظر آیا تھا، مطلبی، خود غرض، صرف خود کے لیے جینے والے، دوسروں کے احساسات اور جذبات کو روننے والے۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ یوں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب لینڈنگ کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اتر کر اسلام آباد کے ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔
بھی چلتے ہوئے اس کی نگاہ اچانک اٹھی تھی اور وہیں ساکت ہو کے رہ گئی۔ کالی چادر کے حالے میں بلا شبہ حیات تیمور کا چہرہ تھا، جو کاؤنٹر پر اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروا رہی تھی۔ آرز سومرو کچھ پل کے لیے پتھر کا ہو گیا، قدم اٹھنے سے انکاری ہو رہے تھے، وہ چاہ کر بھی قدم آگے نہ بڑھا پایا۔ حیات تیمور، جس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن تھی، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے رنگت میں زردی گھلی تھی، اداسی چاروں اور چھائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کو اس کے وجود میں آج بھی کشش محسوس ہوئی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ دل نے اس لمحے بہت شدت سے اس اداسی کی شہزادی کی تمنا کی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ فوراً رخ موڑ گیا، مبادا وہ اس کو دیکھ نہ لے۔ وہ اپنا سامان لے کر کنیز بیگم کے ساتھ فلائٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل کی دنیا اچانک ویرانی میں بدلی تھی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب حیات تیمور نے بڑی زور سے آرز سومرو کے دل پر دستک دی تھی، اور آج اس نے اس دستک پر لبیک کہا تھا۔ جو دستک 2 سال تک نہ ہوئی تھی، آج 2 سال بعد قہر بن کر اس کے دل پہ ٹوٹی تھی۔ محبت نے مسکرا کر اس بے رحم شخص کو دیکھا تھا جس نے کل اس کو روندا تھا، آج وہ موقع پا کر اس کو روندنے آ گئی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اتنا سامان لے کر؟ وہ سوچتا چلا گیا۔ جاتے ہوئے نہ جانے کتنی سوچوں کے در وہ اس بے مروت انسان کے لیے وا کر گئی تھی۔ ان کو فلائٹ میں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، وہ جہاز کو اڑان بھرتا دیکھ رہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ بادلوں سے گزرتے خود کو دیکھ رہی تھی۔ جب باہر دیکھ دیکھ کر تھک گئی تو اس نے آنکھیں مون لیں۔ چھن سے ایک چہرہ اس کے آنکھوں کے پردوں میں لہرایا۔ آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا جس کو اس نے بے دردی سے حلق میں اتارا۔ آرز سومرو، جو اس کی زندگی کا دردناک اور اذیتناک باب تھا، وہ اسے کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پہ دیکھ چکی تھی۔ اس کا مڑنا بھی۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ وہ چھپ کے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی خوشبو سے اس کو پہچان جاتی تھی، جو اس کے قدموں کے نشان تک جانتی تھی، جس نے 2 سال اس کے ساتھ رشتے میں اور اس کی پرستش میں گزار دیے، جس نے اس کو چاہنے والوں کی طرح چاہا تھا، مگر بدلے میں وہ اس کو عمر بھر کی جدائی اور ہجر تحفے میں سونپ گیا تھا۔ آنسو لڑکھڑا کر ہتھیلی پہ گرے تھے۔ آنسوؤں کو اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ ایک بار پھر سے حال نے اسے ماضی میں لا پٹکا۔ تیمور چودھری، جو کہ احمد سومرو کے جگری دوست تھے، انہوں نے اس دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا۔ حیات تیمور نے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا تھا، جبکہ آرز سومرو نے بھی تھوڑے اعتراض کے بعد ہاں کر دی تھی۔ ابھی اس رشتے کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ تیمور چودھری کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا چھوڑ گئے تھے۔ احمد سومرو، جو انتہائی صدمے میں تھے، دوست کی موت کا انہیں بے انتہا صدمہ تھا۔ آہستہ آہستہ سب یہ غم بھلا رہے تھے کہ آرز سومرو اور مناہل آفاق کی آپس میں ایک میٹنگ میں ملاقات ہو گئی۔ آرز سومرو مناہل سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر اپنے نکاح کے بارے میں بھی فکر مند تھا۔ جب اس نے یہ بات مناہل سے کی تو اس نے حیات تیمور کو طلاق دینے کو کہا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ یتیم کی بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا، مگر محبت غالب آ گئی تھی۔ جب یہ بات احمد سومرو کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو آگ کر دینے کی دھمکی دی تاکہ وہ حیات تیمور کو طلاق نہ دے، مگر اس نے ان کو اس طرح شیشے میں اتارا کہ وہ چپ ہو کر رہ گئے۔ اس نے کہا کہ حیا بھی اس رشتے سے خوش نہیں اور میں بھی، اس لیے اس کو ختم ہی کر دینا بہتر ہے۔ حیات تیمور کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ اس نے 6 ماہ اس کی طلاق کے کاغذات پر دستخط کے لیے منتیں کی تھیں، کیونکہ احمد سومرو کو طلاق کے کاغذات پر اس کے دستخط چاہیے تھے، جس سے یہ ثابت کرنا آسان تھا کہ وہ بھی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا تھا جیسے آرز سومرو نے چاہا تھا۔ جس خاموشی سے یہ رشتہ جڑا تھا، اتنی ہی خاموشی سے ٹوٹ بھی گیا تھا، مگر ایک کو آزادی کی نوید سنا گئی تھی تو دوسرے کو تعمر پابند کر دیا گیا تھا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ امی ابو کیسے ہیں؟ وہ دیوانہ وار ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فائزہ بیگم بیٹے کے گلے لگ کے رو پڑی۔ احمد سومرو کی حالت تشویشناک تھی۔ بیٹا دیکھو، 2 دن سے مشینوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آرز نے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ امی کچھ نہیں ہوتا، پلیز حوصلہ رکھیں، ابو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ماں کو تسلی دیتے بولا۔ بیٹا مناہل کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ فائزہ بیگم نے اس کو اکیلے دیکھ کر سوال کیا۔ آرز شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کے نہ آنے کا کیا جواز پیش کرے۔ امی اس کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے میں اس کو گھر چھوڑ آیا۔ اس وقت اس کو یہی بہانہ سوجا تھا۔
اچھا امی میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، آپ ابو کا خیال رکھیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا، مبادا وہ مناہل کے بارے میں کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں۔ دیکھیں ان کی حالت کافی نازک ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ہم نے ان کو 3 دن کے لیے آبزرویشن میں رکھا ہے، اگر وہ ان 3 دنوں میں ہوش میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا تھا جب ڈاکٹر فہد نے اس کو احمد سومرو کی ساری کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ پر ڈاکٹر کوئی اور آپشن ہے تو بتائیں جن سے وہ ٹھیک ہو سکیں، وہ پریشانی سے بولا۔ اس کے اندر باپ کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے ڈاکٹر کی باتوں سے۔ دیکھیں ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتاتے، ان کا دماغ بس 20% کام کر رہا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں ان کی حالت کا۔ آرس کو اچانک آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی، دل پر بوجھ پہلے کم نہیں تھا کہ اب اور بڑھتا گیا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ بس اپنی کوشش نہ چھوڑیں، باقی اللہ بہتر کرے گا، اس نے ہمت کر کے کہا اور مردہ چال چلتا روم سے باہر آ گیا۔ وہ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا، اچانک اس کا ضبط ٹوٹا تھا، آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے۔ وہ جانتا تھا ان سب کا ذمہ دار وہ تھا، احمد سومرو کو اس حال میں پہنچانے والا وہی تھا جس نے اپنی محبت پانے کی خاطر نہ جانے کتنوں کو دکھ پہنچائے، اور وہی محبت اس نازک وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ خالص محبتوں کو اس نے ٹھوکر مار دی تھی، آج پچھتاوے اس کا مقدر بن گئے تھے۔ ان لوگوں کو آئے 3 دن ہو گئے تھے، حیا نے آفس جانا سٹارٹ کر دیا تھا، کنیز بیگم گھر کے کام سنبھال لیتی تھیں، نئی جگہ تھی، نئے لوگ تھے، دونوں ماں بیٹی کا دل نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوراً لگا رہی تھی، زندگی اپنے معمول پہ آ رہی تھی۔ حیا کی زندگی گھر سے آفس اور آفس کے گرد گھوم رہی تھی، وہ سمندر کے ٹھہرے ہوئے پانی جیسی ہو گئی تھی، بظاہر پرسکون اور مطمئن مگر اندر سے تلاطم خیز۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار آ گیا تھا، محبت کی بھٹی میں جل کر وہ کندن ہو گئی تھی، وہ جو خود کو ارزاں سمجھنے والی دنیا کی نظر میں معتبر ٹھہرا دی گئی تھی۔ کنیز بیگم سبزی کاٹ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم امی، حیا سلام کر کے اندر آ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج دیر کر دی، خیر تو تھی نا؟ وہ آج دیر سے آئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں امی، آج میٹنگ تھی تو اس لیے لیٹ ہو گئی۔ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ وہ پاس ہی ان کے بیٹھ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا، سبزی کاٹ رہی تھی، آلو مٹر پکانے ہیں۔ وہ مٹر چھیلنے لگی۔ امی ان کو چھوڑیں، آج ہم باہر ڈنر کریں گے، وہ محبت سے بولتی کنیز بیگم کے گلے لگ گئی۔ خیر ہے میری بیٹی، آج خوش لگ رہی ہے، وہ حیا کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر بولی۔ ہاں امی میں بہت خوش ہوں، میری پرموشن ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی ہے جو شام کو گھر آ جائے گی، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ کنیز بیگم بھی مسکرا دیں بیٹی کی کامیابی پر۔ اللہ تمہیں اور کامیابیاں دے میری بیٹی، وہ اس کا ماتھا چومتے ممتا بھرے انداز میں بولی۔ وہ بھی مسکرا گئے۔ چلیں امی جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر چلتے ہیں، میں بھی فریش ہو جاؤں تب تک۔ وہ بیگ اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی، کنیز کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ ڈنر پر آیا تھا جب اس نے حیا تیمور کے دیکھا جو کسی عورت کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی اس کو آفس جوائن کیے ہوئے تھے کہ وجدان کو اپنا دل اس کی جانب کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سے سینئر تھا اور گلگت سے ہی تھا۔ اس کو یہ معصوم خاموش سی حیا تیمور بہت پسند آئی تھی، جو سب سے الگ تھلگ رہتی تھی مگر پیار سے رہتی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے حالے بنا رکھے تھے جس کو عبور کرنے کی شاید اس کو بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے ملنے چلا آیا۔ السلام علیکم مس حیا، وہ جانی پہچانی آواز پر مڑی تھی، جب مڑی تو حیران رہ گئی۔ جی وعلیکم السلام، سر وجدان آپ یہاں؟ وہ اپنے مخصوص احترام سے بھرے انداز میں بولی۔ جی کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ آپ کو دیکھا تو سلام کرنے آ گیا، اس نے وضاحت دی۔ نہیں آ سکتے ہیں، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وجدان کی نظر اس کی مسکراتی آنکھوں پر تھی جو عجیب سا حال بیان کر رہی تھی۔ یہ آپ کی والدہ ہیں؟ وجدان نے پوچھا تو حیا نے دونوں کا تعارف کرایا۔ بیٹھو بیٹا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، کنیز بیگم اس کے سلجھے ہوئے انداز کو دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، پھر کبھی صحیح، میں ابھی دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، اس نے احترام سے معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ ان کو وقت دو۔ کنیز بیگم نے اس کے سر کو پیار دیا تو وہ ایک نظر حیا پر ڈال کر اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ کتنا سلجھا ہوا بچہ ہے، کنیز بیگم نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ حیا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔
وہ واقعی میں بہت سلجھا ہوا مزاج رکھتا تھا۔ سومرو ولا میں کوہرام مچا تھا۔ احمد سومرو انتقال کر گئے تھے۔ مناہل بھی لندن سے پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گئی تھی۔ فائزہ بیگم نے ڈھال سی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ عارض بھی چپ چاپ مردوں میں نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت بھی فائزہ بیگم جیسی ہی تھی۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے تھے احمد سومرو کی موت کا۔ وہ یوں اچانک بنا بتائے ان کی دنیا ویران کر گئے تھے۔ مردوں نے عارض کو حوصلہ دے کر اٹھایا تاکہ وہ میت کو اٹھا سکے۔ سب کو روتا چھوڑ کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ عارض سے میت اٹھائی نہیں جا رہی تھی، قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ جب ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عارض کے ماموں نے اس کو گلے سے لگا کر اٹھایا اور حوصلہ دیا۔ جب تدفین کر دی گئی تو سب چلے گئے، مگر عارض وہیں قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ سب نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ابو اٹھ جائیں نا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ وہ سسکیوں سے رو رہا تھا، پچھتاوے ناک کی مانند ڈس رہے تھے۔ میں حیا سے بھی معافی مانگ لوں گا ابو، اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے یوں بے سہارا چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز ابو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، مگر جواب نہ دارت۔ اس کے فریاد آہو بکا قبرستان کے سناٹوں کو چیر رہی تھی۔ بیٹا فون کرو، عارض کو ابھی تک کیوں نہیں آیا قبرستان سے؟ فائزہ بیگم غم سے نڈھال ہو کر مناہل سے بولی، جو ملازمین سے کام کروا رہی تھی۔ جی آنٹی کرتی ہوں۔ اس نے فون نکال کر کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ اس کو پریشانی نے آ گھیرا۔ تبھی وہ دوسری کال ملانے لگی تو عارض آ گیا۔ فائزہ بیگم بھاگ کر بیٹے کے سینے سے لگی تھی۔ بیٹا تم کہاں رہ گئے تھے؟ پتہ ہے نا تمہاری ماں اکیلی رہ گئی ہے، تم بھی چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ عارض نے فوراً سے ماں کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ان کو گہرا صدمہ لگا ہے، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، وہ وقت پر دیتے رہیے گا، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ہدایات دے کر چلی گئی تھی۔ پیچھے عارض فائزہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ امی میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی۔ وہ ماں کا سر اپنی گود میں رکھ کر دکھ سے بولا۔ تکلیف سے جسم ٹوٹ رہا تھا اس کا۔ عارض آرام کر لو تم بھی، میں آنٹی کا خیال رکھتی ہوں۔ عارض کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مناہل نے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مس آپ کو گاڑی مبارک ہو۔ وہ کام کر رہی تھی جب اچانک مبارکباد وصول ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وجدان تھا۔ وہ مسکرا دی۔ خیر مبارک سر۔ اس نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ وجدان اس کے پرسکون چہرے میں کھوسا گیا، جس میں نہ جانے کتنی کشش تھی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے آپ کو سر؟ اس کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ الجھ کر بولی، نہیں مس آپ کام کریں اپنا، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ واک آؤٹ کر گیا۔ حیا پھر سے کام میں جت گئی تھی۔ شام کو جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل آئی۔ تبھی پارکنگ ایریا میں وجدان نظر آیا جو اسی کی جانب آ رہا تھا۔ مس اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بالآخر مدعے پہ آیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات حیا تیمور کو بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت سو کو اس کا خواہش مند دیکھ چکا تھا۔ ایسی کیا بات ہے سر، آپ یہیں کر لیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ نہیں بات ذرا لمبی ہے، اس جگہ نہیں کر سکتا، معیوب لگے گا، اس نے کہا تو حیا خاموش ہو گئے۔ آپ میری گاڑی میں آ جائیں، آپ کی گاڑی ڈرائیور لے آئے گا، اس نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں وہ ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے اندر تھے۔ جی سر کہیے آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نے وجدان کو کنفیوز دیکھ کر کہا۔ دیکھیں مس میں سادہ سا پریکٹیکل بندہ ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کی تو حیا حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ اس نے دھیان سے اس خوبصورت سے انسان کی طرف دیکھا، جو دل کا بھی خوبصورت تھا، مگر مجبوراً وہ اس کا دل توڑنے والی تھی۔ آپ جانتے ہی کتنا ہے میرے بارے میں سر، ابھی آئے مجھے مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ پسندیدگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ وجدان خاموش ہو گیا، شاید اس نے جلدی کر دی تھی۔ میں جتنا بھی آپ کے بارے میں جانتا ہوں میرے لیے اتنا کافی ہے۔
وہ اخلاص سے بولا، نہیں جانتے آپ میرے بارے میں کچھ بھی، آپ کو صرف میرا نام آتا ہے بس۔ وہ ایک دم سے سخت لہجے میں بولی۔ وہ خود کو اس کے اس رد عمل کے لیے تیار کر کے لایا تھا، لہٰذا وہ پرسکون بیٹھا تھا۔ تو آپ بتا دیں حیا اپنے بارے میں سب کچھ جو میں نہیں جانتا، اس نے تحمل سے کہا۔ حیا چپ ہو گئی۔ آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ جواب دیں، اس نے پھر سے کہا۔ حیا سے جب کوئی جواب نہ بن پایا تو اٹھ کر جانے لگی۔ پلیز حیا یوں مت جائیں، کوئی ٹھوس وجہ تو ہو انسان کو رد کرنے کی، اس نے عاجزی سے کہا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے ایک پل کے لیے وہ اپنے جیسا لگا تھا، محبت سے گندہ وفا پرست انسان۔ سر میں ایک ٹھکرائی ہوئی طلاق یافتہ لڑکی ہوں جس کو اس کے شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے ڈالی۔ اس نے دل پہ سنگ مرمر رکھ کر اپنی ذات کے بخیے ادھیڑ ڈالے۔ آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں لہرائیں تھیں، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وجدان ساکت رہ گیا۔ اس کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میرے خیال سے میرے بارے میں اتنا ہی جاننا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس کو ساکت بیٹھا دیکھ کر اٹھ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے وقت اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور گھر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ احمد سومرو کے انتقال کو کافی مہینے گزر گئے تھے، مگر فائزہ بیگم دن بدن بیمار ہوتے جا رہی تھی۔ شوہر کی ناگہانی موت کا صدمہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ عارض الگ ماں کے لیے پریشان تھا۔ مناہل کو بھی عقل آ گئی تھی، وہ بھی عارض کا کافی ساتھ دے رہی تھی، مگر کچھ تھا جو کہیں کھو گیا تھا عارض سومرو سے۔ آج اسے اپنی محبت پا کر بھی ادھورا پن محسوس ہوتا تھا۔ زندگی کو وہ گھسیٹ رہا تھا، جینا تو وہ نہ جانے کس لمحے چھوڑ گیا تھا۔ عارض آنٹی کو ہسپتال لے جانا ہوگا، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ابھی وہ آفس سے آ کر بیٹھا ہی تھا کہ مناہل نے اس کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ وہ الٹے پاؤں فائزہ بیگم کے کمرے میں بھاگا۔ بیٹا میری بات سنو، وہ کھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی۔ امی ابھی کچھ مت بولیں، ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ فائزہ بیگم کو جلدی سے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ پیچھے مناہل فائزہ بیگم کو تھام کر بیٹھی تھی۔ 10 منٹ میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جلدی سے فائزہ بیگم کو آکسیجن ماسک لگا دیا گیا۔ ان کی حالت کافی سیریس لگ رہی تھی۔ عارض دل تھامے پتھرائی آنکھوں سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں سر، نرس نے آ کر کہا تو فوراً وہ ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی مدر کو بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ صدمے سے اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جی ایسا ہی ہے سر، آپ کی مدر 3 ماہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ عارض وہیں ڈھیسا گیا۔ آپ پلیز حوصلہ رکھیں، ابھی وقت ہے، ہم ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت دیکھ کر حوصلہ دیا۔ وہ باہر آیا تو مناہل کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یکدم اس کو مناہل زہر لگی تھی۔ یقیناً وہ یہ بات جانتی تھی کیونکہ فائزہ بیگم کو وہی سنبھال رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑا بے فکر ہو گیا تھا۔ امی کو کینسر ہے، تمہیں معلوم تھا نا؟ اس نے پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ مناہل ڈر گئی تھی اس کے تاثرات دیکھ کر۔ دیکھو عارض میری بات سنو۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو سمجھانے لگی کہ عارض نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے اسے وہیں روکا تھا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو بس مناہل، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ ہاں میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چھپ۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ عارض نے رکھ کر اس کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ غم و غصے سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ مناہل منہ پہ ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ تمہیں میں اسی وقت طلاق۔ وہ غم کی شدت سے نڈھال اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں پلیز عارض، آئی ایم ایکسپیکٹنگ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عارض کے لبوں پہ الفاظ ٹھہر سکے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ دے مارا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو عارض، پلیز۔ وہ سسکیوں سے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ کیوں مناہل کیوں؟ تمہاری خاطر سب کچھ گنوا دیا میں نے، اور تم ہی مجھ سے مخلص نہیں۔ وہ آج ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ نہیں عارض ایسا نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے بولی تھی۔ صرف مجھ سے، میرے ماں باپ سے نہیں کی۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر گئی تھی، وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ عارض کو تکلیف میں دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے گمسم کیوں ہو؟ بیٹے کو گمسم دیکھ کر وہ بولی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی، اس نے ٹال دیا۔ اب ماں کو کیا بتاتا؟ ماں سے چھپاؤ گے؟
ہم تو دوست تھے نا، وہ لاڈ سے بولی، تو وہ بھی جواباً مسکرا اٹھا۔ جی دوست ہیں، مگر جو بات میں آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے وہ سن کر آپ مجھ سے دوستی توڑ دیں۔ وہ صاف کوئی سے بولا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا پھر بتاؤ، دیکھتے ہیں آج ہماری دوستی کتنی پکی ہے۔ وہ بھی دو بدو بولی اور پھر وہ سب کچھ ماں کو بتاتا چلا گیا، جو سن کر شہناز گل کو دھچکا سا لگا۔ میں کہہ رہا تھا نا آپ دوستی توڑ دیں گی، وہ شہناز گل کو خاموش دیکھ کر بولا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت اور کامیاب انسان ہے، کوئی کیسے میرے بیٹے کو رد کر سکتا ہے؟ کسی نے کیا ہے تو ضرور وہ خود میرے بیٹے سے زیادہ خاص ہوگی۔ شہناز گل بولی تو پہلے وجدان کو بات سمجھ نہ آئی، جب آئی تو وہ ماں کے گلے لگ گیا۔ ماما آپ بہت اچھی ہیں، وہ بچوں کی طرح بولا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ بیٹا آج کے دور میں لوگ طلاق یافتہ عورت کو بد کردار سمجھ لیتے ہیں، جبکہ مرد زیادتی کر کے بھی آزاد گھومتا ہے۔ جیسا کہ تم نے بتایا رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ہو سکتا ہے اس مرد کا دل بدل گیا ہو اور اس نے طلاق دے دی ہو۔ لڑکی بالکل بے قصور ہو، ورنہ کوئی بھی باعزت گھرانے کی لڑکی طلاق جیسا داغ کبھی نہیں خود پہ لگوائے گی۔ وہ سچائی سے بولتی وجدان کو دنیا کی سب سے عظیم ترین عورت لگی، جو روشن اور سلجھے ہوئے خیالات کی مالک تھی۔ تم اس سے پھر سے بات کرو، اگر وہ مانتی ہے تو ہم ضرور جائیں گے اس کے گھر رشتہ لینے۔ وہ بیٹے کے سر پہ پیار دے کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے اس کے دل سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ ایک مرحلہ تو سر کر لیا تھا اس نے، مگر دوسرا آخری اور مشکل مرحلہ رہ گیا تھا۔ مس حیا آپ کا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ وہ کل کے لیے میٹنگ کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی کہ وجدان کی آواز آئی۔ نہیں سر، میں ابھی مصروف ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وجدان کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، جب آپ فری ہوں تو بتائیے گا، تب بات کر لیں گے۔ وہ بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ وہ ضد ہوئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ وہ فائلز پٹک کر تھک کر بولی تھی، لہجے میں واضح تھکن تھی۔ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یہ ناچیز آپ کو بے غرض چاہتا ہے۔ پھر وہی عاجزی بھرا انداز تھا۔ مگر میں آپ کو نہیں چاہتی وجدان شاہ، وہ غصے سے اس کو پورے نام سے مخاطب کر کے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن چاہنے لگ جائیں گی۔ اس کے پاس بھی سب باتوں کے جواب تھے۔ بولے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ وجدان نے فاتح نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، بتا دیں وہ کب آئیں۔ وہ بولا تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ سب بول رہی ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ جی میں ہوش میں ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ اس طرح رد کر رہی ہیں مجھے؟ وہ مایوسی سے بولا تو حیا کو دکھ ہوا اپنے الفاظ پر۔ دیکھیں وجدان، آپ میں کوئی برائی کوئی کمی نہیں، آپ ایک مکمل انسان ہیں اور مکمل انسان ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھ سے آپ کو سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے مقدر میں ٹھوکریں لکھی ہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے تو ان کی زد میں آ جائیں گے۔ اس نے اپنی ذات کے منفی پہلو دکھائے تھے کہ وہ اس کے پیچھے خوار ہونے سے بچ جائے۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر پائے گی۔ اس کے دل میں آج بھی آرز سومرو بستا تھا، رگوں میں خون کی مانند چلتا تھا۔ مجھے آپ ایسے ہی قبول ہیں حیا، مجھے کسی مکمل انسان کی طلب نہیں، میں آپ کے سارے دکھوں کا مداوع کر دوں گا، آپ مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ اس نے التجا کی تھی۔ حیا کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ ایسی محبت تو صرف اور صرف اس نے آرز سومرو سے چاہیے تھی، ایسی محبت تو صرف اور صرف اسے آرز سومرو سے چاہیے تھی، جس سے مل رہی تھی اس کو کب چاہیے تھی۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، وہ بے بس ہو کر بولی تو وجدان کے چہرے پہ رونق لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے مس حیا، مگر فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، وہ کہہ کر اس کے روم سے نکل گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی، کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ ابھی تو زندگی ہموار راہوں پر آنے لگی کہ پھر سے ڈھلوان آ گئے۔ فائزہ بیگم کا علاج شروع ہو چکا تھا، ان کی حالت میں اب تبدیلی آنے لگی تھی۔ عارض اب خود ہر دوائی ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نرس ہائر کر لی تھی جس سے روز وہ معلومات لیتا تھا۔ مناہل کا 6واں مہینہ چل رہا تھا، وہ بھی اب زیادہ تر آرام کرتی تھی۔ عارض اس کا بھی خیال رکھتا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک خلاصہ آ گیا تھا۔ مناہل کی بے مروتی نے اس کے دل میں اپنی جگہ تنگ کر ڈالی تھی۔ محبت کی شدت کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر رات کو حیا تیمور اس کی آنکھوں میں آنسو بن کے اترتی تھی۔ سارے دکھ ایک طرف کر کے اس کا دکھ سب پہ بھاری تھا۔ کھو دینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا محبت کا، جس کے پیچھے بھاگ کر اس نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، وہ سراب تھا محض۔ اصل منزل تو وہ تھی جس کو ٹھوکر مار کر آیا تھا۔
عارض آپ کب آئے؟ وہ نیند سے جاگی تب عارض کو سامنے دیکھا جو اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ابھی آیا ہوں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ وہ جو اس کی بے رخی کچھ عرصے سے سہ رہی تھی اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا آج۔ عارض مجھے معاف کر دیں، میں مر رہی ہوں آپ کی بے رخی سے۔ وہ اچانک اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ عارض نے حیرت سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جیسے وہ کافی دیر سے روئی ہو۔ کیا ہوا ہے مناہل؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس حالت میں نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اس کو ڈانٹتا اوپر اٹھانے لگا۔ عارض میں مر رہی ہوں، وہ پھر سے دکھ سے بولی تھی۔ مناہل کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ اس کو مناہل کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے آپ کی بے رخی مار رہی ہے عارض، پلیز میری حالت پر رحم کریں، معاف کر دیں یا مار دیں مجھے، مگر یوں نہ کریں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ عارض کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ جیسے بھی صحیح مگر اس حالت میں وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کھینچ کر اس کو خود میں بھیج لیا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ کتنے عرصے بعد عارض نے اس کو خود کے قریب کیا تھا۔ بس مناہل کچھ نہیں ہوتا، بھول جاؤ سب، اس نے لب اس کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ عارض ایک بات کہوں؟ وہ تھوڑا پرسکون ہوئی تو بولی تھی۔ عارض اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ حیات سے شادی کر لینا۔ اس کی بات پہ عارض کے ہاتھوں کی حرکت تھمی۔ وہ حیرت زدہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم بالکل پاگل ہو مناہل، کل ہی ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہوں تمہیں۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تو مناہل کی بات اس کا دل چیر گئی تھی۔ اب اس میں کسی کو کھونے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ ہاں پاگل ہوں مناہل، آفاق عارض سومرو کے لیے پاگل ہے۔ وہ دیوانگی سے بولتی عارض کی پیشانی چوم گئی تھی۔ اس کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مناہل اس کو بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ عجیب سے رنگ تھے اس کی آنکھوں میں۔ اچھا بس سو جاؤ اب، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کر کے خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ گھر آئی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کنیز بیگم کمرے میں دوائی کھا کر سو رہی تھی۔ اس نے آتے ہی چائے بنائی اور چھت پر آ گئی۔ موسم آج ٹھنڈا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کو شام کا وہ منظر بہت بھلا لگا تھا۔ آج کی ہوئی تمام باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی وجدان، مگر میں مجبور ہوں۔ میرا دل آپ کو شاید کبھی قبول نہ کر پائے۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جو دکھ تم نے سہا ہے کیا وہی دکھ تم وجدان شاہ کی جھولی میں ڈال دو گی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کس لیے اس کی محبت اس کے خلوص کو ٹھکرا رہی ہو؟ اس کے لیے جو اپنی ایک الگ دنیا بسا کر خوش ہے۔ پھر کوئی اندر سے بولا تھا۔ مت ٹھکراؤ اس کی محبت کو، ایسا نہ ہو کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں۔ محبت بار بار دستک نہیں دیتی حیات تیمور۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تمہیں بھی جینے کا حق ہے حیات تیمور۔ ایک انسان کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ قبول کر لو اس کی محبت کو۔ وہ سچا انسان ہے، تمہاری بکھری ذات کو سمیٹ لے گا۔ اندر کی آوازوں نے جب زور پکڑا تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ گئے، مگر آوازیں تو اندر سے آ رہی تھیں، کیسے سن نہ پاتی۔ عارض تباہ کر دیا مجھے آپ کی محبت نے، سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ جی پا رہی تھی نہ موت آ رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ایک فیصلے پہ پہنچی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ کال پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو مس حیا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں سچ میں اتنا بھی خوش نصیب ہو سکتا ہوں کیا؟ وہ پہلی بار اس کی کال اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کل اپنے والدین کو لے آئیے گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر فون پہ گرے تھے۔ میں سچ میں بہت خوش نصیب ہوں حیا جو آپ کا ساتھ ملا۔ وہ دلہن بن کر اس کے گھر کے آنگن میں اتر آئی تھی۔ وجدان شاہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ میں کنگن ڈال دیے تھے۔ وہ مردہ جسم لیے بیٹھی تھی، احساسات جیسے سرد چادر اوڑے ہوئے تھے، چاہ کر بھی وہ کچھ بھی بول نہ پائی۔ کہا تھا وجدان مت کریں مجھ سے شادی، میں آپ کو کچھ نہیں دے پاؤں گی، میں خود تہی دامہ ہوں۔ وہ دکھ سے اس سے دل میں مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی سنجیدگی وجدان نے شدت سے محسوس کی۔ آپ ایسا کریں چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیا نے پلکیں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ حیران نہ ہو حیا، محبت میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں۔ جب آپ کا دل رضامند ہو جائے تب ہی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کے دل سے منو بوجھ سرکا گیا تھا۔ شکریہ، وہ کہہ کر واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ وہ آئی تو سادہ سا لباس تن کیے ہوئے تھا۔ وجدان پہلے ہی صوفے پر جا کے لیٹ چکا تھا۔ اس کو صوفے پہ لیٹا دیکھ اس کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ وجدان مسکرا کر رہ گیا۔ جی،
بندہ بشر ہوں مس حیا، بھٹک گیا تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گی۔ اس کی ذومعنی بات پہ وہ سرخ ہوئی تھی، فوراً سے کمبل میں منہ چھپا کر سو گئی۔ وہ اس کی تیزی پہ ہنس دیا۔ وقت ایک بار پھر تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ وجدان شاہ نے محبت کی ہی نہیں تھی، نبھائی بھی تھی۔ حیا تیمور کو اس کی ذات کا مان لوٹایا تھا، اس کی بکھری ذات کو سمیٹا تھا۔ وہ خوش نہ سہی مطمئن ضرور ہو گئی تھی، مگر آج بھی دل کے کسی کواڑ میں عارض سومرو کی یاد سسکتی تھی۔ اس نے خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ اور وجدان عام میاں بیوی کی طرح نہ سہی مگر دوست بن کر ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وجدان نے اس کی ہر خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اس کو پا کر ہی اتنا خوش تھا کہ اس سے کچھ بھی اور نہیں چاہتا تھا۔ اس نے 1 سال میں حیا تیمور کو صرف دیا تھا، لیا کچھ بھی نہیں تھا۔ احساس، محبت، خیال، اپنی دنیا جہان، اپنی ہر سانس اس کے نام کرتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو جایا کرتی تھی، اس کی اتنی محبت کے بدلے وہ اس کو کچھ بھی نہیں دے سکی تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے گی، وجدان شاہ کی بے غرض محبت کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ آج وجدان کی سالگرہ تھی، اس کو وش کرنے کے لیے اس نے ساری تیاری کر لی تھی، اور خود بھی نہایت خوبصورت سی بلیک کلر کی ساڑی پہن کر تیار ہو گئی۔ آج وہ اپنی زندگی کی شروعات کر دینا چاہتی تھی۔ تبھی وجدان کی گاڑی کا ہارن بجا، اس کے دل کی دھڑکنیں رکی تھیں۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی وجدان نے کمرے میں قدم رکھا، اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہ پورے کمرے سے ہو کر حیا پر ٹھہر گئی۔ وہ تو جیسے ساکت رہ گیا تھا حیا کا ایسا روپ ہی دیکھ کر۔ وہ چند قدم چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو، وہ بولی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ حیا کو اس کا دن یاد تھا، یہی اس کے لیے خوشی کا احساس تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ جان کر پوچھ بیٹھا۔ بس پتہ چل گیا۔ اس نے ایک ادا سے بال پیچھے کیے تھے۔ وجدان نے محبت سے اسے دیکھا۔ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے یا کیک بھی کاٹیں گے؟ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر میز تک لائی تھی۔ چلیں کیک کاٹیں۔ اس نے چھری اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو اس نے کیک کاٹا۔ حیا نے تالیاں بجائیں۔ تھینکس حیا، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوانگی سے بولا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے حصار میں سما گئی۔ وجدان نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے حصار میں سمائی تھی۔ وجدان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اسے لگا تھا آج اس نے حیا کے دل تک رسائی پا لی ہے، اس کی محبت مکمل ہو گئی ہے۔ چلیں ڈنر کروائیں مجھے۔ ایسے نہیں چلے گا، وہ روٹھے پن سے بولی تو وہ جی جان سے فدا ہوا تھا۔ کیوں نہیں، چلیں جناب، وہ بولا تو وہ اس کے ساتھ مسکرا کر چل دی۔ کتنی دھند ہے وجدان، آہستہ چلائیں گاڑی، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ آج معمول سے ہٹ کر دھند پڑ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں آج اتنی دھند کیوں ہے۔ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کوئی گاڑی آ کر زور سے ان کی گاڑی سے ہٹ کی۔ وجدان حیا حلق کے بل چیخی تھی۔ گاڑی کا سامنے کا شیشہ ٹوٹ کر وجدان کے چہرے میں دھس گیا تھا۔ پل میں منظر بدلا تھا، چیخو پکار جاری تھی۔ حیا ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ فوراً ایمبولینس کو فون کیا گیا۔ لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دوسری گاڑی میں عارض سومرو اور مناہل آفاق تھے، وہ بھی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ان کا علاج ایک ہی ہسپتال میں چل رہا تھا۔ سب کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ موت کا سماں تھا، آہو بکا جاری تھی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ شاہ صاحب اور شہناز گل وہیں ڈھہ گئے تھے۔ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ انہیں پل میں توڑ گیا تھا۔ کنیز بیگم نے صدمے سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری بیٹی؟ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ کنیز بیگم نے بیقراری سے پوچھا۔ دل دعا گو تھا کہ حیا بچ گئی ہو۔ جی ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، کچھ گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ کنیز بیگم کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ تبھی ان کی نگاہ روتی ہوئی فائزہ بیگم پہ پڑی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، بھاگ کر ان کے پاس گئیں۔ کیا ہوا فائزہ، کیوں رو رہی ہو؟ انہیں کچھ چبھا تھا۔ فائزہ بیگم ان کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ کنیز میری بہو چلی گئی اپنی 8 ماہ کی بیٹی چھوڑ کر، وہ تکلیف سے نڈھال لگ رہی تھی۔ کنیز بیگم کو اپنا اور ان کا دکھ سانچا لگا تھا۔ میری بھی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ ان لوگوں کی گاڑیاں دھند کی وجہ سے آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوتی بولی تھی۔ وجدان شاہ اور مناہل آفاق دونوں ان لوگوں کو روتا چھوڑ گئے تھے۔ مقدر نے ایک بار پھر سے ان کی زندگیاں الٹ پلٹ کر رکھ دی تھیں۔
وہ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے بیٹھا تھا، ارد گرد سے بے نیاز اپنی ذات کی کرچیاں چن رہا تھا۔ مناہل آفاق کو گیس سال ہو گیا تھا، مگر دکھ تھا کہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ زندگی ویران سے موڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ حیات کو دیکھ کر مناہل کی یاد اور شدت پکڑ لیتی، جو ہو بہو اسی کی طرح تھی۔ اس نے سگریٹ جلائی اور پینے لگا۔ دل کو تھوڑا سکون ہوا تھا، مگر جسم کا انگ انگ بین کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کی یادیں اسے تڑپا رہی تھیں۔ سب کچھ اجڑ گیا حیات تیمور، تمہارا صبر میری ساری زندگی نگل گیا۔ تم کہاں ہو؟ ایک بار آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں تکلیف میں ہوں۔ اس نے اذیت کی انتہا پر اسے پکارا تھا۔ آنسو مسلسل چہرہ بھگو رہے تھے، قطرہ قطرہ وہ بہہ رہا تھا۔ تبھی روم کی لائٹس آن ہوئیں۔ اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا۔ کب تک ایسے میرا دل جلاؤ گے؟ نکل آؤ اس صدمے سے، فائزہ بیگم سختی سے بولی، کیونکہ نرمی سے وہ بات کر کر کے تھک چکی تھی۔ میرا اور حیات کا ہی سوچ لو، ہم بھی ہیں تمہاری زندگی میں۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی کا کاروان رک نہیں جاتا۔ وہ رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی، امی میں بے بس ہوں، سب کچھ کھو گیا مجھ سے، حیا کی بد دعا کھا گئی سب کچھ، میں بہت برا ہوں۔ پہلی بار اس نے دل کا حال ماں سے بیان کیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، صبر کرو، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ وہ بیٹے کا ماتھا چومتے بولی، کیسے ہوگا امی ٹھیک، میں بکھر گیا ہوں۔ وہ درد میں تھا۔ فائزہ بیگم بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ شاید اب فیصلے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے کنیز بیگم سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ حیا کب تک ایسے کرو گی؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بس یہ سوگ اب ختم کر دو، مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ وجدان کو گئے سال گزر گیا تھا، مگر اس کا صدمہ تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھنٹوں سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ وجدان کے کہے اس کی باتیں، اس کی محبت رہ رہ کر یاد آتی۔ وہ اپنا کمرہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ شہناز گل بھی بہو کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اوپر سے شوہر کی موت کا روگ اس کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ امی مجھے اکیلا چھوڑ دے، میرے اختیار میں کچھ نہیں، بے بس انداز تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ شہناز گل نے کنیز بیگم کے مایوس چہرے کو دیکھا تو وہ سوچ بچار کرنے لگی۔ کنیز ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، جوان ہے، ایسے تو اپنی زندگی تباہ کر لے گی۔ میرے بیٹے نے جانا تھا، وہ جا چکا، اس کی اتنی ہی لکھی تھی، مگر میں اپنی بہو کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ اپنے بیٹے کو کل کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اب دیدہ ہو گئی۔ کنیز بیگم نے ان کو حوصلہ دیا اور فائزہ بیگم سے ہوئی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی۔ فائزہ بیگم، کنیز بیگم اور وجدان کے والدین نے مل کر ایک یکجا فیصلہ کیا۔ حیات تیمور، آپ کا نکاح عارض سومرو سے حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ الفاظ تھے کہ ہتھوڑے جو اس کو اپنی سماعتوں میں بجتے محسوس ہوئے۔ اس نے ساکت نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، جس نے ان کو ساری سچائی سے بے خبر رکھا تھا۔ بیٹا جواب دو، شہناز گل نے پیار سے کہا۔ جی قبول ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ نکاح ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس بے وفا ظالم انسان کے نام کر دی گئی تھی۔ مقدر ایک بار پھر سے اسے شکست سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ جس کی پرچھائی جس کے شہر سے بھی دور چلی گئی تھی، نصیب نے ایک بار پھر سے اسے اس کے مقدر میں ہی لکھ دیا تھا۔ پہلی بار اس کا دل شکوہ کے نہ ہوا تھا، آج وہ خود سے ہی روٹھ گئی تھی۔ پتھرائی آنکھوں سے اس سے سامنے کا منظر دیکھا اور پھر وہیں ڈھہ گئی۔ حیا بیٹا اٹھو۔ کنیز بیگم اور شہناز گل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں، آوازیں دے رہی تھیں۔ نکاح میں آئے لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ فائزہ بیگم بھاگ کر عارض کو بلا لائیں۔ اس نے حیا کو بے ہوش دیکھا تو فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے میں لایا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے، یہ کافی ڈپریسڈ ہیں، کوشش کیجیے ان کو کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ ڈاکٹر کی ہدایات عارض غور سے سن رہا تھا۔ اس نے بے بس نگاہوں سے ماں کو دیکھا، جو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر دکھی ہو گئی۔ آپ لوگ جائیں، میں دیکھ لوں گا سب، عارض نے سب کو پریشان دیکھ کر کہا۔ کنیز بیگم، شہناز گل اور فائزہ بیگم کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بھی کچھ دیر ان کو اکیلا چھوڑ دینا چاہتے تھے، تاکہ وہ اپنی الجھنوں سے بھری زندگی کو سلجھا سکیں۔ اٹھ جاؤ حیا، تمہارا عارض ٹوٹ رہا ہے، اجڑ گیا ہے، کوئی تمہاری تمہارے صبر سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بھیگی آواز میں بولا تھا۔ حیا کی انگلیوں نے حرکت کی تھی، جیسے اس کا لمس اسے سکون بخش رہا ہو۔ وہ غنودگی میں بھی اس کی آواز اس کا دکھ محسوس کر رہی تھی۔ حیا مجھے معاف کر دو، ایک بار کہہ دو کہ معاف کیا، تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ اب تک صرف تم سے معافی مانگنے کے لیے زندہ تھا، ورنہ لوگ اجڑ کر مر جاتے ہیں۔ اس کے آنسو حیا تیمور کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس کی حالت ہارے ہوئے جواری جیسی لگ رہی تھی۔
جس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اور آخر میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ دکھ، تکلیفیں، ہجر اس کا نصیب ٹھہرے تھے۔ حیا کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل گیا۔ عارض نے نگاہیں اٹھائیں۔ حیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ حیا نے آنکھیں کھول دیں۔ حیا کہتے ساتھ اس نے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ حیا کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے کندھے پہ گرے۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں سکون کی تلاش میں ہوں۔ مجھے سکون دے دو حیا، تاکہ میں سکون سے مر سکوں، ابو کا بروز قیامت سامنا کر سکوں۔ وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اس کا ایسا حال دیکھ کر حیا بھی سسک پڑی۔ چاروں اور دکھ ہی دکھ تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج بھی عارض سومرو سے ہی عشق کرتی تھی، مگر وجدان شاہ کے بعد اس نے اس کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، چاہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ وجدان کی محبت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی، جس نے اس کی ذات کا مان لوٹایا تھا، اس کو عزت دی تھی، اس کو اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، جیسے اس نے عارض سومرو کو بٹھایا تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی، دل کو تعویلیں دیتی، مگر آج بھی اس کا دل، اس کی روح عارض سومرو کی تسبیح کرتی تھی۔ دل کے کسی کونے میں آج بھی عارض سومرو کی محبت حسرت بن کر سسکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کے کواڑ عارض سومرو کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ اس کا عشق تھا، اس کو پانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ قیامت تک اس کی محبت کو سینے سے لگا اس جہاں سے لوٹ جانا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا عارض، وہ اچانک بولی تو عارض نے بھیگی پلکیں اٹھائیں، آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ حیا کے لفظوں نے جیسے اس کے مردہ جسم میں روح ڈال دی تھی۔ اس نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا، وہ دکھ سے مسکرا دی۔ ہمارا یوں ہی ملنا لکھا تھا عارض، شاید یہی نصیب تھا، ہمیں یوں ہی ملنا تھا۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ عارض کے دل پہ پھوار بن کے برسے تھے۔ حیا، آج میں تم سے تمہیں مانگتا ہوں، کل محبت کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، آج اپنے عشق حیا تیمور کے لیے تم سے بھیک مانگتا ہوں، وہ مجھے دے دو۔ ماضی نے خود کو دہرایا تھا، وہ آج پھر اس کے قدموں میں بیٹھا عشق کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی گئی، وہ بھی عارض کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ میں آج سے ہر سانس آپ کے نام کرتی ہوں عارض، بہت جی لیا درد میں، تکلیفوں میں، اب آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ وہ لہجے میں محبت سموئے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا گیا۔ بے اختیار حیا تیمور اس کے حصار میں سما گئی تھی۔ محبت نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، دور کہیں آسمانوں پر ان کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ 5 سال بعد۔ ماما، مجھے آج اسکول نہیں جانا۔ وجدان اپنی توتلی زبان میں اسکول نہ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ حیا کو غصہ آیا۔ کیوں نہیں جانا؟ روز کا ڈرامہ ہے آپ کا، وہ اس کو پکڑ کر سخت لہجے میں بولی۔ ماما، میں اچھی ہوں نا، کبھی چھٹی نہیں کرتی، 6 سالہ حیات خود پہ فخر کرتے ہوئے بولی تھی۔ عارض آفس کے لیے تیار ہوتا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ کیوں نہیں جانا اسکول میرے بیبی نے؟ وہ وجدان کو محبت سے بوسہ دیتے بولا تھا۔ پاپا، آج دل نہیں کلّا، وہ بولا تو عارض نے مصنوعی غصے سے بیٹے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر اب سے آپ کو گھومنے بھی نہیں لے جائیں گے، جو اسکول جائے گا ماما پاپا کے ساتھ گھومنے بھی وہی جائے گا۔ عارض کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وجدان فوراً سے اسکول کے لیے تیار ہوا۔ بیگم ایسے ہینڈل کرتے ہیں بچوں کو، وہ فرضی کالر جھاڑ کر بولا۔ حیا نے پاس پڑا تکیہ کھینچ کر عارض کو مارا۔ بیگم کیا کر رہی ہو؟ بچوں کے سامنے ان کے بابا کی کٹ لگا رہی ہو؟ وہ بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ عارض نے اچانک اس کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ بیگم ایسے نہ کریں، نیت خراب ہو جائے گی آپ کے شوہر کی۔ وہ شوق ہوا تھا۔ حیا نے پھر سے تکیہ اٹھایا، اس سے پہلے کہ مارتی وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ اس کی رفتار پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ چلو بچوں، دادوں اور نانوں کو اللہ حافظ بول کر آؤ، پھر اسکول چلتے ہیں۔ حیات اور وجدان بھاگے بھاگے گئے۔ عارض گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، حیا بھی پیچھے آ گئی تھی۔ آپ آ گئیں بیگم، گڈ بائی کس لینے کے لیے؟ وہ بولا تو حیا جھینک گئی۔ عارض نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ تبھی حیات اور وجدان بھی آ گئے تھے۔ عارض گاڑی سٹارٹ کر کے بچوں کو لے جا چکا تھا۔ حیات نے بچوں کو جاتے دیکھا اور پرسکون سانس خارج کرتی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ تو پیارے ویورز، آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔